بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہم پھر سے آپ کے لے کر حاضر ہوئے ہیں مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے۔ دوستوں، بیان کو مکمل سنے گا آخر تک، چلے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہی ایسے وقت پہ ہوئی جبکہ ظالم بادشاہ فرعون بچوں کو قتل کرا رہا تھا۔ نجومیوں نے خبر دی، اطلاع دی کہ ان دنوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے لیے، تیری بادشاہت کے لیے زوال پیدا ہوگا، تباہی کا سبب بنے گا، بربادی کا سبب بنے گا۔ ہزاروں لاکھوں بچہ پیدا ہوتے ہی قتل کرایا تاکہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر پیدا بھی ہو تو دنیا میں نہ رہ سکے، ختم ہو جائے۔ گھر گھر دائیاں پھرتی تھی، حاملہ عورتوں کو تلاش کرتی تھی، پتہ رکھتی تھی کب بچہ پیدا ہوگا۔ ادھر بچہ پیدا ہوا اور ادھر پکڑ کر لے گئے، بادشاہ کے دربار میں جا کے قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ پاک کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے، وہ اس کی مخلوق کسی کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہوتی، وہ خود ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو اللہ پاک نے سمجھا دیا، اطلاع کر دی کہ تم نے اپنے بچے کو کسی کی خبر نہیں دینی، کسی کو اطلاع نہیں دینی، بتانا نہیں ہے کسی کو، بلکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء کیا کہ تم ایک لکڑی کا صندوق بنواؤ، اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر دریا میں ڈال دو۔ والدہ موسیٰ نے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے درخان کو لکڑی کی پیٹی بنانے کے لیے کہا، خود تو بیچاری نہیں جانتی تھی بنانا۔ ایسا بنا کے دے جس میں پانی نہ گھسے، بڑی مضبوط لکڑی ہو، بڑا صاف ستھرا ہو۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی مجبوری، درخان نے ناجائز فائدہ اٹھایا، کئی دن تک پوچھتا رہا تو کیا کرے گی، کس لیے بنوا رہی ہو؟ بتیری کوشش کی چھپانے کی، مگر والدہ موسیٰ مجبور ہو گئی بتانے پر، کیونکہ صندوق بنوانا تھا۔ کہ ایسا ایسا واقعہ ہے۔ درخان بے ایمان ہو گیا، انہوں نے کہا میں کیوں نہ انعام کماؤں، بادشاہ کو اطلاع دوں، مجھے انعام ملے گا، مجھے دولت ملے گی، یہ عورت تو چھپا رہی ہے، میں اطلاع کر دوں۔ یہ نہ سوچا کہ ایک عورت اپنے نور نظر کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے پیارے بیٹے کو اگر بچانا چاہتی ہے تو میرا اس میں کیا نقصان ہے، میرا کام مزدوری لینا ہے، صندوقچہ بنا کر کے دے دینا ہے۔ اس پر بس نہ کی، بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ کے درباریوں نے جب اسے روکا کہ کیا کام ہے تیرا، اس نے کہا میرا خاص بادشاہ سے کام ہے۔ انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ کہ تمہیں بتانے کا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میں نے ان کو بتا دیا تو یہ بادشاہ کو خبر کر دیں گے، میرا انعام مارا جائے گا، مجھے جو انعام ملنا ہے وہ یہ لوگ لے جائیں گے۔ اور یہ نہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جو سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اگر بچانے پہ آئے گا تو میں کیسے مراؤں گا۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سارے جہان کا خالق و مالک میں، پالنہار میں، رب میں، پیدا کرنے والا میں، لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔
زندگی دینے والا، مارنے والا، ختم کرنے والا میں ہوں، کوئی میرا اس معاملے میں شریک نہیں، کوئی میرا ساجی نہیں، کوئی میرا ہمسر نہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو گھٹانا دن کا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، کوئی میرا شریک نہیں۔ درخان کو روکا درباریوں نے، پھر گیا، پھر اگلے دن گیا، پھر تیسرے دن گیا۔ درباری پوچھتے رہے کہ بتا تو صحیح۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میرا بڑا اونچا کام ہے، خاص بات کر لی میں نے بادشاہ سے تاکہ میں جا کر خبر دوں اور وہ بچہ قتل ہو اور مجھے انعام ملے۔ اس انعام کا بیڑا غرق ہو، اس کے پیچھے نہ جانے کیا کیا ہم لوگ کرتے ہیں۔ کسی کا گلا کٹتا ہے تو کٹے، کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو، کسی کی جان جاتی ہے تو جائے، ہمارے پیسے بنے۔ نقلی دوا بنانے والوں نے کبھی نہیں سوچا، ظلم کرنے والے ڈاکٹروں نے کبھی نہیں سوچا، حرام خور افسروں نے کبھی نہیں سوچا ہم کیا کر رہے ہیں، کیا اثر پڑے گا، کس طرح اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ربکم و رب آبائکم الاولین، تیرا بھی رب میں، تیرے باپ دادا کا بھی رب میں، اگر ان کا پیٹ میں پالتا رہا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم، بھوکا میں تجھے بھی نہیں ماروں گا۔ ظلم نہ کر، زیادتی نہ کر، حرام خوری نہ کر، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، تجھے کوئی بڑا افسر پوچھے یا نہ پوچھے، حکومت تجھے کچھ کہے یا نہ کہے، اور اصل حکومت تو میری ہے۔ یاد رکھ جب میں پکڑوں گا، ان بطش ربک لشدید، جب میں پکڑوں گا چھڑانے والا تجھے کوئی نہیں ملے گا۔ تیسرے دن پوچھتا، کوشش کرتا کرتا فرعون کے دربار میں پہنچ گیا، بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا، بادشاہ سے ملاقات ہوئی۔ 3 دن تک درباریوں نے پوچھا کہ بات بتا کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، خاص کام ہے، کوئی بتانے والی بات ہے ہی نہیں۔ جب فرعون کے پاس پہنچا، اللہ بڑا بے نیاز ہے، فرعون نے پوچھا کیوں آیا، کیا بات ہے، اشارے کرتا ہے، اللہ پاک نے زبان گنگی فرما دی۔ میں بچانے والا بڑا یا تو مرانے والا بڑا، میری مخلوق ہے، میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا رسول ہے۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھایا تھا، وہ مجبوراً تیرے پاس آئی، کمینے اور ظالم شرم نہ آئی، اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے آ گیا۔ اندر پہنچا، فرعون پوچھتا کیسے آیا، کیوں آیا، زبان گنگی جواب نہیں دے سکتا۔ فرعون نے اپنے درباریوں کو بلا کے کہا تم نے اس گدھے کو اندر کیوں آنے دیا جو یہاں پہ بکواس کرتا ہے، مذاق کرتا ہے؟ اس نے کہا باہر لے کر کے اس کی لتریشن کرو۔ اور ملازم چپڑاسی وغیرہ جو تھے پکڑ کے باہر لے گئے، دے سر میں جوتا دے، اب ہم تیرے سے 3 دن ہو گئے پوچھ رہے تھے بتا کیا کام ہے، بتا کیا کام ہے، بکواس کرتا ہے۔ اب بادشاہ کو جا کر کے پریشان کیا، مار مار کے کھوپڑی گنجی کر دی۔ ادھر والدہ موسیٰ علیہ السلام آئی تو درخان ملا نہیں، پھر آئی پھر ملا کہ وہ میرا تم نے بکسا تیار نہیں کیا۔ نے کہا بکسا تو تیار میں کر رہا ہوں اور تیاری ہوا رکھا ہے، وہ بچہ کیسا ہے، کس شکل کا ہے، کس صورت کا ہے؟ انہوں نے کہا تو دھنیا لیتا ہے، تجھے کیا لینا، تیرا کیا مطلب، اور پیسے لے بکسا دے، صندوق سے تیار کیا ہے تو دے، ورنہ درخان مارے گا، ساری دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ آج کل بھی کسی پہ کام کرانے جاؤ نا، نہ کام کر کے دے گا، 50 چکر لگوائے گا، اور جب دیکھے گا کہ ان کی شادی کی تاریخ بالکل سر پہ آ گئی، انہوں نے فرنیچر اب دینا ہی دینا ہے، او میاں فالتو گل کرنے کی لوڑ کوئی نہیں، کسی اور کو جا کے بنوا لیں۔ یہ وہی نسل چلی آ رہی ہے۔
زیور دینے والا سنار، کپڑے سینے والا درزی، فرنیچر تیار کرنے والا درخان، یعنی اس بات کو گناہ نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنے کو، غلط وعدہ کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانی، سب سے پہلی نشانی یہ ہے اذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا، جھوٹ بولتا رہے گا یوں ہی، شام کو آنا، کل کو آنا، صبح کو آنا، پھر آنا، پھر آنا۔ بعض آدمی جو یہ کام کرتے ہوں گے بےچارے ناراض ہو رہے ہوں گے، ساری زندگی قرآن سنا، یہ قرآن کون سا آیا جو ہمارے پیچھے پڑ گیا؟ سب کا ذکر ہے قرآن میں، مولوی بدماشی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط مسئلے بیان کرتے ہیں، پیر غلط کاریاں، سب کا ذکر قرآن میں ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی میرا بکسا تیار کر، انہوں نے کہا کل لے جانا۔ وہ انعام کی جو حوث تھی نا، وہ خواہش ابھی بجھی نہیں، سر میں کھلے بھی لگ چکے، جوتیاں بھی پڑ چکی، مگر بعد نہیں آیا۔ پھر گیا اگلے دن کہ کل مجھے پتہ نہیں ہو کیا گیا، میری زبان میں کیا ہو گیا تھا، آج تو میں ٹھیک ٹھاک بول رہا۔ اللہ کی قدرت دیکھو، وہاں صرف وہاں گنگا رہا، باہر جب سر میں کھلے لگے ٹھیک ٹھاک ہو گیا، جوتے سر میں پڑے تو ٹھیک ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ بھی بات ٹھیک ٹھاک کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے بھی باتیں صحیح کر رہا ہے، لیکن دوسرے دن کوشش کر کے پھر پہنچا۔ فرعون کہنے لگا ہاں کیسے؟ پھر گنگا، پھر گنگا۔ فرعون نے بلا کر کے کہا کہ تم نے کیا مذاق بنا رکھا ہے، میں ویسے پریشان ہوں، اطلاع ملی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آنے والا ہے، میری تو ویسے چاند رات دن پریشانی میں ہے، تم اس کو کیوں اندر آنے دیتے ہو؟ اس نے اٹھا کر ان درباریوں کو ہی معطل کر دیا کہ تمہیں اس کی کھوپڑی مانجنے کا ڈھنگ نہیں آتا، کوئی اور پارٹی یا پیدا کرو۔ پھر بڑا باہر آ کر کے پھر بولنے لگ گیا۔ یاد رکھو یہ زبان بھی، یہ آنکھ بھی، یہ ہاتھ بھی، یہ پیر بھی، یہ سب اللہ کے اختیار ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بھی بولے گی، ہاتھ بھی بولیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ پاک قرآن کریم میں کہتا ہے ہاتھوں سے جو حرکت کرتے ہو، یہ ہاتھ بھی قیامت کے دن بول کے گواہی دے گا مجھ سے قرآن پکڑا کرتا تھا یا لوگوں کی دھی بیٹیوں کے ہاتھ پکڑا کرتا تھا۔ پیر بول کر گواہی دیں گے ہم سے مسجد کی طرف چل کے جایا کرتا تھا یا تماشے کی طرف جایا کرتا تھا، فلم کی طرف جایا کرتا تھا، آنکھیں بول کے گواہی دیں گی ہم سے قرآن دیکھا کرتا تھا یا لوگوں کی دھی بہنوں کو ٹہرا کرتا تھا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ زبان بھی گواہی دے گی، مجھ سے کلمہ پڑھا کرتا تھا، مجھ سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، مجھ سے استغفار کیا کرتا تھا، مجھ سے تیسرے کلمے کا ورد کیا کرتا تھا، مجھ سے قرآن کریم پڑھا کرتا تھا۔ زبان خود بول کے بتائے گی، کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، ہر وقت مجھ سے کنجریوں کے گیت گایا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں پھر آئی، پریشان ہے، خیر جب دو تین دفعہ اس کی کھوپڑی مانجی گئی، پٹائی ہوئی، صندوق سا بنا کر کے تو دے دیا۔ انعام کی پھر بھی بیچارے کو بڑی تمنا رہی کہ میرا انعام مارا گیا، مجھے انعام ملنا چاہیے تھا، اس کا بچہ قتل ہوتا مجھے انعام ملتا۔ چنانچہ والدہ موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوقچے میں لٹا کر صندوقچہ بند کر کے دریائے نیل میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ، اللہ پاک اگر فرعون سے بچانا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو،
जालिम बादशाह के कत्ल से बचाना चाहते हैं, तो ये कौन सी तसल्ली की बात थी वालिदा मूसा अलैहि सलाम के लिए कि दरिया में फेंक दो, वहां भी तो खतरात हैं, डूब जाने का खतरा, मर जाने का खतरा, जानवरों के खा जाने का खतरा, किसी के पकड़ने का खतरा। एक खतरे से बचाकर सैकड़ों खतरात के हवाले करना, सैकड़ों परेशानियों के हवाले करना। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने, अल्लाह ने जो इशारा फरमाया, अल्लाह ने जो इल्का फरमाया, अल्लाह ने दिया, उसको पूरा किया। ओ मेरे रब, बचे या न बचे, जाए या रहे, मुझे तो तेरी मर्जी मंजूर है, तेरा कहना मुझे मंजूर है। अगरचे मेरा चांद जैसा बच्चा नूरे नजर है, लखते जिगर है, मेरा प्यारा बेटा है, पर मैं तेरे हुक्म को पूरा करती हूं। अगर तुम में से कोई होता या मैं ही होता तो कहता नहीं जी, इतनी दफा इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कि देग पकाकर चावलों की न्याज लगा देंगे, खैरात कर देंगे। लेकिन ये तो कोई अक्लमंदी नहीं कि बच्चे को दरिया में फेंकना। वहां वालिदा मूसा ने यकसर अल्लाह पाक जल्ले शानहू के हुक्म को पूरा कर दिया, परवाह न की कि आगे होगा क्या। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया, वअौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़िही, ऐ वालिदा मूसा, मेरा तुझसे वादा है, मैं तेरा दूध तेरे बच्चे को पिलवाऊंगा। फ़इज़ा ख़िफ़्ती अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैक, इन्ना राद्दूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। मेरा वादा है, मैं तुझे, तू मेरे हुक्म से बच्चे को जब दरिया में डाल देगी, मैं तुझे नबी बनाकर वापस करूंगा। और कुरान एक गवाही दे रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने, बहन ने मिलकर जब दरिया में डाला है, कुरान गवाही दे रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में ना कोई खड़का था, ना कोई दड़का था, ना कोई परेशानी थी, ना कोई खतरा था कि क्या होगा। ऐसा इत्मीनान था, ऐसा इत्मीनान था, इतना यकीन था कि मैंने मालिक के सुपुर्द कर दिया है। क्या जो सारे जहान को संभालता है वो इसे नहीं संभालेगा? जो जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है, सारे जहान का परवरदिगार है, वो इसे भी संभालेगा। संदूक सा पानी में चल दिया। कुरान करीम एक और जिक्र करता है, तो वालिदा मूसा तो आराम से घर चली गई, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन किनारे किनारे चल दी मोहब्बत की वजह से। देखूं तो सही होता क्या है। वो उस जमाने की बात होगी जब बहनों को भाइयों से बड़ी मोहब्बत होती होगी, जब भाइयों को बहनों से प्यार था। अब तो इन दोनों रिश्तों में और इस खून में जो बिगाड़ आया है वो और रिश्तों में है भी नहीं। इसलिए कहता हुआ भाई का भाई राहजन, हकीकी बेटी है माँ के दुश्मन, पिसर ने छोड़ा पिदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। कोई किसी का हक शनास नहीं, कोई किसी का मिजाज पहचान नहीं, साड़ी साड़ है, हसद ही हसद है, जलत ही जलत है, घर घर में बिगाड़ है। फरमाया इज़ तमशी उख्तुका फतक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलु। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दरिया के किनारे किनारे चल रही है, वालिदा को तसल्ली। कुरान गवाह है। आज हमें कितनी तसल्ली दे कोई, हम में से कौन ऐसा कर सकता है? बड़ा मुश्किल है कि अल्लाह का ऐसा हुक्म हो। अपने बच्चे को दरिया में तो कौन डालेगा? हम लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ने नहीं डालते, इसलिए कि हमें कब्र में कुरान की जरूरत ही नहीं।
نہ قیامت میں ضرورت ہے، نہ قبر میں ضرورت ہے، نہ موت کے وقت ضرورت ہے. ہمیں تو ہمارے مرنے کے بعد 2-4 دیگیں چاولوں کی پکیں گی، اور جب ملا اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ وہ جنت میں پہنچا کر ہی جائیں گے، چاہے خود وہ دوزخ میں جائیں، مگر ہمیں وہ جنت میں ضرور پہنچا دیں گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی ہے صندوقچہ چلتا 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 دریا کا وہ رخ لے لیا جو فرعون کے محل کی طرف جاتا ہے. صندوق ادھر چل دیا جدھر فرعون کا محل ہے، دریا کے کنارے. پریشان ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی بہن. پھر اسی نہر میں داخل ہو گیا یہ صندوقچہ جو نہر فرعون کے محل کے اندر جا رہی تھی. بڑی پریشانی ہوئی. یوں آتا ہے مفسرین نے کتابوں میں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑ کر آئی اور روتی ہوئی آئی اور اماں کو آ کے بتایا کہ ایسا ایسا ہو گیا. کہنے لگی فکر نہ کر، میں نے دریا میں نہیں ڈالا، میں نے رب کے حوالے کیا ہے. وہ جانے اور اس کا رب جانے، میں کیا کروں. مجھے اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی مجھے اس سلسلے میں حزن نہیں، کوئی دقت نہیں، مجھے کوئی غم نہیں ہے. بہن دور سے دیکھ رہی ہے. نہر میں صندوقچہ داخل ہوا، آگے فرعون اور حضرت آسیہ دونوں نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں. صندوقچہ قریب پہنچا، صندوق کی طرف فرعون ہاتھ کرتا ہے، صندوق پیچھے کو ہٹ جاتا ہے. آسیہ ہاتھ کرتی ہے، صندوق آگے کو آ جاتا ہے. کافی دیر تو بادشاہ اور رانی ملکہ یہی کھیل رہا دونوں کا. وہ ہاتھ کرے تو صندوق پیچھے کو ہٹ جائے اور آسیہ ہاتھ کرے تو صندوق آگے کو بڑھ جائے. بالآخر ہمت کر کے حضرت آسیہ نے صندوق کو پکڑ لیا اور نہر سے باہر نکال کر اسے کھول کر دیکھا تو چاند جیسا خوبصورت حسین بچہ انگوٹھے چوس رہا ہے. اور فرعون کی زمین ہلی اور کہنے لگا یہی ہے موسیٰ، بلاؤ کس کو قتل کراؤں گا. حضرت آسیہ فرمانے لگی لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. حضرت آسیہ کہنے لگی تیرا دماغ خراب ہے، ہزاروں لاکھوں بچہ قتل ہو گیا، اب تک موسیٰ کہاں رکھا ہے، وہ تو کبھی کا قتل ہو گیا. الفانا او نتخذہ ولدا، اولاد مجھے پیدا نہیں ہوئی، تیری اولاد کوئی نہیں، مجھ سے اولاد کوئی نہیں، یہ تو اللہ نے مجھے بچہ دیا ہے، قدرتی مجھے اولاد اللہ نے دیا، میں اسے پالوں گی. قرۃ عین لی ولک، یہ لاکھوں بچہ قتل ہو گیا، اتنی دنیا برباد ہو گئی، اب تک موسیٰ بچا ہوا رکھا ہے. چل پڑے ہو، اتنا خوبصورت حسین بچہ، تو قسم کھا کے بتا اتنا حسین بچہ کبھی تو نے دیکھا؟ فرعون کہنے لگا نہیں، اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے. اس بادشاہ کی گھر والی جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں خدا ہوں، اس بادشاہ کی گھر والی بھی کہتی ہے مجھے بیٹا خدا نے دیا ہے. اور آج کلمہ پڑھنے والی عورت، نبی کی امتی بننے والی عورت، قرآن کو ماننے والی عورت کہتی ہے مجھے فلانے بابے نے دیا ہے. کمال ہو گیا نا. فرعون جیسے بادشاہ جس کے سر میں 400 سال میں کبھی درد بھی نہیں ہوا، اس کی گھر والی کہتی ہے مجھے خدا نے دیا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. فرعون پھر کہنے لگا تو میری تباہی کرانے کی باتیں کرتی ہے. کہنے لگی چل چل بکواس نہ کر، فالتو بات نہیں کیا کرتے. لا تقتلوہ عسى ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.
یہاں سے پتہ چلا کہ اگر عورت دیندار ہو، عورت ایماندار ہو، عورت کے دل میں خدا اور قرآن پہ یقین ایمان ہو تو مرد کو قابو کر لیتی ہے. اور اگر ایسی عورت ہو شادی کے لیے، تیسرے دن شادی کا ہوا، اسی وقت اس کو لامہ دے، تیسرا دن ہو گیا مجھے آیا ہوا تو اب تک مجھے فلم بھی نہیں دکھا کے لایا، اس کی گود سے ولی پیدا ہوگا یا بدماش پیدا ہوں گے؟ حضرت آسیہ نے پیار کیا. یوں آتا ہے کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ نے گود میں لے کر ماتھے پہ بوسہ دو دیا. حضرت آسیہ کہتی میرے لب ٹھر گئے، سینے سے لگایا میرے سینے میں سرور آ گیا. میں نے پیارے پیارے ہاتھ پکڑ کے اپنی آنکھوں پہ رکھے. حضرت آسیہ کہتی میرے آنکھوں کو نور مل گیا. نبوت تو نرالی ہوتی ہے، نبی حسین ہوتا ہے، نبی خوبصورت ہوتا ہے، نبی نسب کے اعتبار سے بھی، حسب کے اعتبار سے بھی، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اپنے زمانے میں سب سے نرالا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسیہ نے دودھ کے لیے عورتیں میری نوکری لگ جائے گی، محل میں آؤں جاؤں گی، مجھے بڑا آرام ملے گا، میرا تعلق بادشاہی گھر میں ہو جائے گا، بادشاہ کے محل میں ہو جائے گا. بادشاہ تو بڑی بات ہے. آج کل بھی دیکھ لو نا، افسروں سے یاری کرنے کے لیے، تھانے داروں سے یاری گانٹھنے کے لیے چاروں طرف ڈلے ڈلیاں چکر لگاتے رہتے ہیں ہر وقت. کوئی تو میل جڑ جائے نا، کچھ تو فائدہ اٹھایا کریں گے. کسی کو پکڑوائیں گے، کسی کو چھڑوائیں گے، کسی سے لیں گے، کسی کو یہ کریں گے. ہر آدمی کی تمنا ہے، یعنی جتنے تم بیٹھے ہو برا نہ ماننا، یہ تمنا کسی کے دل میں نہیں ہوگی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو جائے، مجھے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا خام میں دیدار ہو جائے. اور یہ سب کی تمنا ہے کہ تھانے دار سے یاری ہو جائے، ڈی سی سے یاری ہو جائے، کمشنر سے دوستی ہو جائے، کسی وزیر، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے ممبر سے یاری ہو جائے. یہ سب کی تمنا ہے. ہر عورت محل کا چکر لگا رہی ہے. خبر پھیل گئی آسیہ کو دریا میں سے بچہ ملا، آسیہ کو نہر میں سے بچہ ملا، آسیہ کو نہر میں سے بچہ ملا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سارا منظر دیکھ کر پھر اماں کے پاس گئی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھ میں آ گئے، روتی ہوئی بہن پھر گئی ہے ماں کے پاس. کیا کرو گی؟ جہاں سے بچایا تھا وہیں پہنچ گیا. اماں نے بالکل پریشانی کی بات نہیں کی، کہنے لگی کیوں مڑ مڑ کے آتی ہے؟ جس کے حوالے میں نے کیا ہے اس کی مرضی ہے، جہاں لے جائے لے جائے. میں نے رب کے حوالے کیا ہے. پھر بھی یہ نہیں کہ میں چل کر کے دیکھوں فرعون کے پاس کیوں چلا گیا. عورتیں آتی ہیں دودھ پلانے کی بڑی کوشش کرتی ہیں. قرآن کہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ. جتنی عورتیں بھی آئیں بڑی بڑی پیار کرتی تھی، بڑی بڑی کھجلاتی تھی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کی چھاتی کو منہ نہ لگایا. ہر عورت آتی ہے، بڑی کوشش کرتی ہے، بڑا پیار کرتی ہے، بڑی چومتی ہے، چاٹتی ہے، میرا دودھ پینے لگ جائے، میرا کام بن جائے گا، میرا کام بن جائے گا. مگر جو نبی جوانی میں دوسروں کے حق آ کر دلانے کا ذمہ دار ہو، جو ظلم کو مٹانے کا ذمہ دار ہو، جو دوسروں کے حق دلانے کا ذمہ دار ہو، وہ نبی بچپن میں بھی کسی کا حق نہ پیا کرتا ہے نہ کھایا کرتا ہے. حدیث پاک میں ارشاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام نے نقل فرمایا، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی خوش نصیب مائی تھی جس نے کئی سال تک کالی کملی والے کو گود میں کھلایا، لاکھوں مرتبہ پیشانی پہ بوسے دیے. ایک اور رضائی بھائی بھی تھا، کبھی کبھی محبت میں آ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری طرف کا دودھ پلانے کی بھی کوشش کرتی. حضور نے فرمایا، حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرے سے لاڈلے بچے نے کبھی دوسری طرف کے پستان کو منہ نہ لگایا. نبی بچپن میں بھی معصومیت میں بھی کسی کا حق نہیں کھاتا نہیں پیتا.
चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम को औरतों ने बड़ा दूध पिलाने की कोशिश की, मगर किसी का दूध पीने के लिए तैयार नहीं। आसिया बड़ी परेशान है, हजरत आसिया बड़ी हैरान है, कैसे पिलाऊं, क्या पिलाऊं, ये किसी का दूध नहीं पीता, चूमती है, चाटती है, प्यार करती है। जब ये मंजर देखा, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कहने लगी, इज़ तमशी उख्तुका फतक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलु। ओ रानी, ओ मलका, ओ बादशाह की घरवाली, अगर इजाजत हो मैं भी एक औरत को बुला के लाऊं, शायद ये उसका दूध पी ले। अगर तुम इजाजत दो तो मैं भी एक औरत बुला लाऊं, शायद उसका दूध पी ले। कुरान करीम में है, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का कलेजा इतना धड़कता था, इतना धड़कता था, भाई की वजह से दौड़ कर पकड़ लूं, हाथ में ले लूं, माथा चूम लूं, प्यार कर दूं। अल्लाह फरमाते हैं, माँ के दिल पे भी, बहन के दिल पे भी हमने हाथ रख दिया था, कभी इनको शक न पड़ जाए। तो कहने लगी, जब आदमी परेशान हो और कोई इमदाद की बात करे तो सबको अच्छी लगती है ना। आसिया कहने लगी, काकी खड़ी हुई बातें कर रही हो, अगर तेरे इल्म में, तेरी जांच में, तेरी दानिश में कोई ऐसी औरत है तो देर क्यों कर रही है, मेरी जान निकल रही है, मेरे बच्चे को प्यास लगी है। बहन गई, वालिदा को बुला के लाई। अल्लाह पाक फरमाते हैं, लौला अर्रबतना, अगर हम तेरे दिल पर ए वालिदा मूसा तेरे दिल पे अपना हाथ ना रखते, तू दौड़ के उसके ऊपर गिर पड़ती, राज सारा खुल जाता। वक़ालत लिउख्तिही कुस्ती फबसूरत बिही अन जुनुबिन वहुम ला यशऊरून। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा आ गई और बड़ी बेतवज्जोही से, मेरा घर दूर है, मैं मुश्किल से आ सकूंगी, महलों में आने जाने की मुझे आदत नहीं है, मैं तो एक गरीब औरत हूं, मैं कैसे आया करूंगी इतनी दूर से, मेरा आना बड़ा मुश्किल है, मेरे बस की बात नहीं है। और बड़ी बड़ियों का दूध नहीं पिया इसने, ये मेरा दूध कैसे पी लेगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम को आसिया कहने लगी, बहन बातें ना कर, जल्दी कर, मेरे बच्चे के लब खुश्क हो रहे हैं। और जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीना शुरू कर दिया, दूध पीना शुरू कर दिया। अल्लाह पाक ने अपना वादा पूरा फरमा दिया। सारे महल में जश्न हो गया, बड़ा धूमधाम से बड़ी खैरात हुई और बड़ा ये हुआ कि भाई दूध पी लिया, दूध पी लिया। कल से बड़ी परेशानी थी, हजारों औरतें आई, किसी का दूध नहीं पिया। वो आसिया के बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया, आसिया के बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया, कमाल हो गया। और वो वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम फिर भी कहने लगी, मैं मुश्किल आ सकूंगी। आसिया हाथ जोड़ के कहने लगी, देखो बहन, हजारों औरतों में से दूध तेरा ही पिया है, जो नौकरी मांगोगी, जो इनाम मांगोगी, जो कहोगी वो मैं तुझ पर कुर्बान करूंगी। तू मेरे महल में रहना शुरू कर दे, या तेरा महल अपने घर के करीब बनवा देती हूं, या आने जाने का, किराए का, सवारी का इंतजाम है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। फरमाया, इन्ना राद्दू इलैकी वजाइलू मिनल मुरसलीन। ऐ वालिदा मूसा, देख मैं रब ने तेरे से जो वादा किया था, तूने मेरे हुक्म को पूरा किया। फइज़ा खिफ्ती अलैहि फअल्क़ीही फिल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी। तूने दरिया का गम न किया, पानी का गम न किया, दरिंदों का गम न किया, किसी के खा जाने का गम न किया, किसी एक खतरे से बचाकर हजारों खतरात के हवाले कर दिया। देख मैं रब ने वादा पूरा कर दिया। लिन्ना राद्दू इलैक, मैंने तेरी गोद में सिर्फ बच्चा नहीं पहुंचाया, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचा दिया। तनख्वाह भी मुकर्रर हो गई, इनाम भी मुकर्रर हो गया, बच्चा भी मिल गया। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा भी बड़ी खुश हुई।
حضرت آسیہ پال رہی اور باہر کے بچوں کو پھر بھی قتل کرا رہا ہے. ملک میں مصر میں لوگوں کے بچوں کو پھر بھی قتل کرانے سے باز نہیں آتا. اسی لیے خود کا کہتا کہ غرے کو غرق کرتا ہے، غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، اور اپنے کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں. لوگوں کے بچوں کو قتل کرا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں پال رہا ہے. کون اس کی بہنیادیوں کو جانے، کون اس کا مقابلہ کرے. بل رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اماں کو بھی اچھا کھانا ملتا ہے، اچھا پینا ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں. اور یہی تو وجہ ہے جو نبی کے قریب آئے گا اس کا دین بھی بنے گا، اس کی دنیا بھی بنے گی، ساری چیزیں اس کی بن جاتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی سی عمر ہوئی، 6 مہینے کی. نبی بڑا ہونہار ہوتا ہے بچپن سے ہی. گود میں لیے ہوئے فرعون بیٹھا تھا، پیار کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ کے جھٹکا مار دیا. ہائے، بعضی باتوں کا بڑا دکھ لگتا ہے. اور لوگوں 400 سال اپنے آپ کو خدا کہلوانے والوں کے منہ پہ بھی داڑھی تھی، جو اپنے آپ کو رب العالی کہتے تھے ان کے منہ پہ چہرے پہ بھی داڑھی تھی. آج بڑے بڑے محبت کے دعوے دار، حضور کے بڑے وفادار، شفاعت کے امیدوار، وہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کا جو رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹا بچہ باپ کے ساتھ رات کو سو گیا، آنکھ جو کھلی تو باپ کے منہ پہ جو ہاتھ پھیرا بیٹے نے تو سمجھ میں آیا اماں ہے، لیکن دودھ کی جگہ نہیں ملتی. منہ دیکھا تو اماں جیسا ہی ہے. یہ چھوٹے بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. یوں جو ہاتھ پھیرا منہ پہ تو وہی ماں جیسا منہ، چھاتی پہ ہاتھ پھیرے تو کچھ نہیں. اور کچھ تو حیا کرو، کچھ تو غیرت کھاؤ. یہ منہ لے کر اس نبی کے دربار میں جاؤ گے؟ فرعون کی داڑھی پکڑ کر موسیٰ علیہ السلام نے جھٹکا مار دیا اور کہا لگا آسیہ ادھر آؤ، لو فیصلہ ہو گیا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ پتہ چل گیا یہی موسیٰ ہے. انہوں نے کہا ہوا بھی کیا ہے؟ تجھے تو موسیٰ بہت دنوں سے دکھائی دے رہا ہے، آج سے تھوڑا ہی. انہوں نے کہا کمال ہو گیا تیری والی. انہوں نے کہا ہوا بھی کچھ کہ میری داڑھی پکڑ کے کھینچی، جھٹکا مارا میری داڑھی میں. انہوں نے کہا واہ واہ، اتنی عمر بادشاہ کرتے ہو گئے، خدا بنے بیٹھے ہو، تجھے یہ پتا نہیں؟ بلے بچے کو کیا پتا کہ داڑھی ہے، عزت ہے، کیا ہے؟ معصوم بچہ اسے کیا پتا؟ اور کہہ رہا تو مجھے مرا کے ہٹے گی بس. دونوں لڑ پڑے میاں بیوی. اصل مقابلے تو اللہ کراتا تھا نا. فیصلہ اس پر ہوا کہ آگ لاؤ اور سانپ لاؤ. آگ بھی لائی جائے اور سانپ بھی لایا جائے، ناگ. اگر اس نے آگ میں انگلی ڈالی تو سمجھیں گے بچہ ہے، بے خبر ہے، اور اگر سانپ کی طرف ہاتھ کیا تو سمجھیں گے یہی موسیٰ ہے. قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو سانپ کی طرف چلتے تھے، جبریل امین نے ہاتھ پکڑ کر انگاری پہ رکھ دیا. اب آگ اپنی جگہ روشن تو ضرور تھی، لیکن سانپ حرکت کرتا تھا، رنگ برنگا تھا، وہ اچھا لگا. جبریل امین نے انگلی پکڑ کر انگاری پہ رکھ دی، اور بچے کی انگاری جو انگلی پہ لگی، بچے کی عادت ہے منہ میں انگلی ڈالنے کی، وہ انگاری زبان پہ بھی لگ گئی. اب حضرت آسیہ کو اور موقع مل گیا. انہوں نے کہا میرے بچے کی انگلی جلوا دی، میرے بچے کی زبان جلوا دی، تجھے ہر وقت خواب میں موسیٰ دکھائی دیتا ہے، میرا ذرا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے. مجھے ایک اللہ پاک نے مشغلہ دیا ہے، ایک بیٹا دیا ہے، میں دل لگائے بیٹھی ہوں. تجھے تو اصل بیر مجھ سے ہے، اس سے نہیں ہے. میرے ساتھ تیری دشمنی ہے. جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہر وقت موسیٰ موسیٰ کہتا رہتا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا. یہ جنگ بھی حضرت آسیہ نے جیت لی. انہوں نے کہا بابا